الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، اس آیت کو میں نے دعا کے طور پر پڑھا ہے. تلاوت تو ہو ہی گئی، لیکن اس آیت دعا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی تشریح مقصود نہیں، نہ اس آیت کی تفسیر. ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی دعائیہ آیت ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ عطا. ہم میں سے ہر شخص اس بات کا محتاج ہے، اسی وجہ سے بطور خاص سورہ فاتحہ میں اس کو رکھا گیا. ہماری زندگی کا بنیادی اور اہم مقصد ہے کہ صراط مستقیم پر ہم گامزن رہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں اگر مقتدی نہیں ہیں، امام ہیں یا منفرد ہیں، تو ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں. تو بہت بنیادی چیز ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے پر قائم و دائم فرما، مستقیم فرما، ثابت قدم فرما. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہم کو راہ حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور جو باطل غلط راہ ہے اس کا باطل ہونا ہم کو دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو ایک ایمان والے کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے دعاؤں سے. جب اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوگا اور دعا کرتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی سبیل بن ہی جاتی ہے، اور بڑے سے بڑے گمراہ کرنے والے پست ہمت ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب ہم رابطہ اللہ تعالیٰ سے بنائے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حفاظت فرماتے ہیں. یہ تمہیدی بات آ گئی. کل کچھ باتیں تبلیغی جماعت کے تعلق سے ہوئی تھی، اور آج بھی کچھ باتیں اسی سے متعلق عرض کرنی. آج تو خیال یہ تھا کہ ایک دو اشکال اور وارد ہوتا ہے، سرسری طور پر وہی باتیں سامنے لائی جاتی ہیں، تو ان اشکالات کا حل پیش کیا جائے. لیکن اسی کے ساتھ ایک بات اور آ گئی ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے رکھی جائے کہ فلاں فلاں خرابیاں موجود ہیں، ان کو چھوڑا جائے، ان کے سامنے پیش کیا جائے کہ جس سے وہ سمجھ سکیں کہ ہاں ہمارے اندر یہ ایک کمزوری ہے، ہم اس کو دور کریں. تو یہ بات جو سامنے آئی اس پر محنت بھی ہو رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے، اس کو بھی مختصراً انشاءاللہ عرض کروں گا. اور ابھی کچھ دیر پہلے یہاں گفتگو چل رہی تھی کچھ عمارت اور شورا سے متعلق. عامتاً اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے، لیکن ہو سکا تو کچھ وضاحت اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. سب سے پہلے جو بات ہمیں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کتابوں کو دیکھا، فتاوی کو دیکھا، لوگوں کی باتیں سنی. جب اعتراض کرنے والی یہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ اہل علم ہوتے ہیں، دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کام اس میں غلط ہے، اس میں فلاں آدمی نے یہ غلطی کی.
تو ہم لوگوں کا جو مزاج پہلے رہا ہے عامتاً وہ یہ رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کا دفاع کرنا ہے. جب بھی اس پر اعتراض آیا تو ہم نے دفاع کیا، جب بھی اس پر بوچھاڑ کی گئی کسی کی بھی جانب سے تو ہم نے اس کا جواب دیا. اپنوں نے اعتراض کیا تو جواب دیا، پرائے نے اعتراض کیا تو جواب دیا. اپنوں کے اعتراضات پر ایک فارمولہ تیار ہے، اسی فارمولے پر جواب مسلسل چلتا رہا. فتاوی میں بھی وہی ملے گا. جواب یہ ہوگا کہ یہ جہلا کی غلطیاں ہیں، چھوٹوں کی غلطیاں ہیں، اصاغر کی غلطیاں. جب کوئی عالم دین، جب کوئی پرہیزگار، جب کوئی مخلص کسی بھی مفتی کے پاس یا اللہ والے کے پاس یا بڑے عالم کے پاس اس بات کو رکھتا ہے کہ یہ کام فلاں آدمی نے ایسے ایسے کیا اور ایسے ایسے کہا، تو یہ چیز تو جماعت کو بدنام کرے گی، ٹھیک نہیں. تو عموماً یہ جواب دے کر جو ہے اپنے آپ کو تسلی دے لی گئی، سامنے والے کو خاموش کر دیا گیا کہ یہ جو غلطی کر رہے ہیں اس میں تو عام لوگوں کا طبقہ ہے، ان پڑھ لوگوں کا طبقہ ہے، جاہل لوگ بیچارے، تو ظاہر سی بات ہے تو وہ یہ سب غلطی تو ضرور کریں گے. باقی جماعت کے اصول اچھے ہیں، جماعت کا دستور درست ہے، جماعت کے بڑے بالکل صحیح بات کہتے ہیں. یہ ایک پیٹنٹ جواب جو ہے ملے گا آپ کو کتابوں میں، فتاوی میں، اور ابھی بھی بول چال میں آپ علماء کے سامنے بات رکھیں گے تو آسانی سے یہ جواب دے دیں گے اور خود بھی مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کو بھی خاموش کر دیں گے. کہاں آپ اس چکر میں کریں. سمجھنا یہ ہے کہ کیا یہ جواب واقعی حقیقت پر مبنی ہے، یہ جواب واقعی جواب ہے، واقعتاً یہی صورتحال ہے کہ یہ جو کچھ ہم کو اس میں خامیاں خرابیاں نظر آ رہی ہیں جس سے اس کے فوائد نقصانات میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ نقصان کی شکل اختیار کر رہا ہے اور اس میں انتشار پر انتشار بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ غلطیاں عام جو طبقہ ہے، ان پڑھ ہے، ان کے پیٹ سے ان غلطیوں نے جنم لیا ہے یا اس طبقے کی جو لوگ قیادت کر رہے ہیں ان کے دل و دماغ سے غلطیاں نکل کے باہر آئی. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. اگر ان ان پڑھ لوگوں نے کہہ دیا تو ٹھیک، کوئی بات نہیں. اس کو کیسے سمجھا جائے؟ سمجھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم وہ حوالے پیش کر دیں، وہ عبارتیں پیش کر دیں کہ جن میں قائدین نے ان چیزوں کو ادا کیا. اور سمجھنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اس کو اور آسان کر دیں، ایک دم آسان کر دیں. اسی کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ طریقہ صحیح ہے، کام صحیح ہے، افراد کی غلطیاں. جماعت کا طریقہ صحیح ہے، کام صحیح ہے، افراد کی غلطیاں. لیکن اس عنوان کا تجزیہ کیا گیا، تحقیق کی گئی، ریسرچ کیا گیا، غور و فکر اس پر کرنے والے بیٹھے ہیں، تو یہ نتیجہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ طریقے کے اندر خامی موجود ہے. طریقہ جو تجویز ہوا ہے اس کے اندر غلطی موجود ہے. کیسے پہچانیں گے؟ اس کی آسان سی پہچان یہ ہے کہ جب طریقے کے اندر غلطی ہوگی تو اس طریقے سے جو جو جڑے گا اس کے اندر وہ غلطی سرایت کر جائے گی. الا ماشاء اللہ کوئی بچے گا کہ طبیعت اس کی ایسی ہے، اس کا صلاح و تقوی ایسا ہے، یا کسی اللہ والے سے اس کا ربط ایسا ہے کہ وہ معتدل مزاج ہے، ورنہ جو بھی اس میں جڑے گا
وہ غلطی اس طریقے والی اس کے اندر آ جائے گی. یعنی کل یا اکثر اس طریقہ سے، اس ترتیب سے جو لوگ جڑیں گے، یا تو کل اور نہیں تو کم سے کم اکثر افراد کے اندر وہ غلطی پھر ملے گی. ایک پہچان کا طریقہ یہ ہے. دوسرا پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر غلطی کام کرنے والے بندوں کی ہے تو اس میں سے ایک کی غلطی کا انداز دوسرا ہوگا، دوسرے کی غلطی کا انداز دوسرا ہوگا، تیسرے کی غلطی کا انداز تیسرا ہوگا. لیکن جب طریقہ کے اندر غلطی موجود ہوگی تو سب کی غلطی ایک شکل کی ہوگی. سب کی غلطی ایک شکل کی ہوگی، ملتی جلتی ہوگی. اس طرح آسانی سے پہچان سکتے ہیں ان دو طریقوں سے. اب اس طریقے میں کیا غلطی ہے، اب اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورت کے تحت، زمانے کے حالات کے تحت ایک طریقہ ترتیب دیا کہ لوگوں کے پاس جانا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، مسجد سے جوڑنا ہے، ان کو نماز سکھانی ہے، ان کو کلمہ سکھانا ہے، ان کو قرآن مجید کی صورتیں سکھانی. ایک طریقہ ترتیب دیا. اب اس طریقہ کے بارے میں ہمارے اہل علم جو حضرات ہیں، مفتیان کرام جو ہیں، اہل فتاوی جو ہیں، دارالعلوم دیوبند ہو یا دارالعلوم کراچی ہو یا اور جو صاحب صلاحیت لوگ ہیں، ان کا فتویٰ صاف طریقے پر یہ ہے کہ اس کام کی ادائیگی کے لیے، تبلیغ کی ادائیگی کے لیے جو طریقہ ترتیب دیا گیا ہے، یہ ایک انتظامی امر ہے، انتظام ہے، ضرورت ہے زمانے کی. شریعت کے اصولوں کے موافق اس کا درجہ مباح ہے. طالب الاسلام میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طریقہ کو جو اپنائے، مباح کام کو، تو اپنانے پر کوئی ثواب نہیں اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں. یہ طریقہ کی بات چل رہی ہے، یہ طریقہ کی بات چل رہی ہے. یعنی جماعت میں جانا، اس جانے پر کوئی ثواب نہیں اور نہ جانے پر کوئی گناہ نہیں. لیکن وہاں جا کر قرآن مجید پڑھیں گے تو اس پر ثواب ملے گا. اب قرآن مجید وہاں پڑھیں تو ثواب، گھر میں پڑھیں تو ثواب، مسجد میں پڑھیں تو ثواب. نماز اوپر وہاں پڑھیں تو ثواب، گھر میں پڑھیں تو ثواب. روزہ وہاں رکھیں تو ثواب، گھر میں رکھیں تو ثواب. دیکھیے اس فرق کو سمجھیے گا. بحث طریقہ کی چل رہی ہے، تبلیغ کی نہیں چل رہی. لوگ بگاڑ دیتے ہیں کہ یہ صاحب تبلیغ کے اوپر بات ہو رہی، طریقہ کے اوپر بات ہو رہی. آپ نے ایک طریقہ جو ترتیب دیا ہے کہ ایسے جانا ہے، یہ کتاب پڑھنی ہے، اتنے دن کے لیے جانا ہے، ایسے مشورہ ہونا ہے، ایسے مذاکرہ ہونا ہے. یہ جو طریقہ آپ نے ایک شکل تیار کیا ہے، اس شکل کے اوپر گفتگو. تو اس شکل کا جو فیصلہ اہل علم نے کیا ہے، وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے مباح درجے کا ہے. جو جائے تو گناہ نہیں، بشرطے کہ اس میں اور خرابیاں نہ ہوں. جو جائے تو گناہ نہیں اور نہ جائے، جو جائے تو کوئی ثواب نہیں اور نہ جائے تو کوئی گناہ نہیں. یہ اہل علم کا فیصلہ ہے. لیکن اب ہم تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے علماء، تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے قائدین اور ان کے امراء کی باتیں سنیں، ان کے بیانات سنیں، ان سے بات کریں، تو وہ اس کو فرض عین سے نیچے کوئی درجہ دینے کے لیے تیار ہے. اس نکلنے کو فرض عین سے کم درجہ دینے کے لیے تیار نہیں. بہت مقدس کام ہے، بہت عظیم الشان کام ہے، نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے. ہدایت اسی راہ سے ملے گی، پورے عالم میں خیر اسی راستے سے. یہ کون پہنچا رہا ہے؟ عام لوگ نہیں، ان پڑھ لوگ نہیں. ان پڑھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بعد میں آئی ہے.
جو اس کے قائدین ہیں، عمرا ہیں، مبلغین ہیں، واعظین ہیں، ان لوگوں نے یہ شوشہ تیار کیا ہے، تب ان کے دماغ میں یہ بات آئی۔ اور شریعت میں یہ بات ہے کہ کسی چیز کو اس کو درجے سے بڑھانا بھی غلط، اس کے درجے سے گھٹانا بھی غلط۔ تو اب جب دماغ میں ایک بات تیار کی گئی کہ یہ تو بہت ہی مقدس کام ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکل آئے گا کہ جو نہیں لگے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ بددین ہوگا، اس کو لوگ حقیر نظروں سے دیکھیں گے، گھٹیا نگاہوں سے دیکھیں گے، انجام وہی ہو گیا۔ ابھی لکھنؤ میں آ رہا تھا، لکھنؤ مسجد اسٹیشن میں، مطلب یہ بارہا پیش آتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ جماعت کے ایک ساتھی آ گئے، میں وضو کر رہا ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ جماعت میں آپ کا وقت لگا ہے؟ جماعت میں آپ کا وقت لگا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس جماعت کے لوگ وقت لگاتے ہیں، میرے پاس جماعت کے لوگ وقت لگاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ خاموش ہو گئے۔ مطلب یہ تصور ہو گیا ہے کہ جماعت میں وقت لگائے بغیر آپ دیندار نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کو، آپ کو داڑھی نظر آ رہی ہے، ٹوپی نظر آ رہی، کرتا پائجامہ نظر آ رہا ہے، وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے، تو کیا اب بھی جماعت میں وقت لگانا ہمارے لیے ضروری ہے؟ جماعت میں جانا تو دین سیکھنے کے لیے ہے نا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، تو ہمارے سر پر کیوں تھوپ رہے ہیں؟ اور یہ باتیں تو مشہور ہو گئی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسجدوں میں امامت کے لیے سال لگانا شرط ہے۔ ایک وہ جماعت کا ابتدائی دور تھا کہ یہ حضرات ترس رہے تھے کہ علماء ہماری تائید کر دے، ہماری تصدیق کر دے، اور ایک یہ وقت ہے کہ جماعت کے فیتے سے علماء کو ناپا جا رہا ہے کہ اگر اس پر آپ پورے اترتے ہیں تو آپ حق ہیں، ورنہ آپ باطل ہیں۔ تو یہ باتیں جو دماغ میں اتاری گئی ہیں، یہ نیچے والوں کا کام نہیں، اس کا جو مقام بیان، ابھی ہم کتابوں کے حوالے بھی دے سکتے ہیں، کتابوں کے حوالے، لیکن ابھی ہم وہاں نہیں جانا چاہتے، یہ باتیں وہاں سے آئی۔ ارشادات میں اکابر یا ہمارے علماء یا جماعت کے علماء سب کا ہمارے نزدیک احترام ہے، سب کا تقدس، سب کا مقام اپنی جگہ، لیکن ہم کسی بھی عالم کو جو نبی، مطلب انبیاء کے علاوہ جو ہیں، انبیاء بھی عالم ہوتے ہیں اور سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، ہم غیر نبی کو نبی نہیں مانتے اور نہ نبی کا درجہ دیتے۔ اگر کوئی بات ان کی شریعت کے خلاف چلی گئی ہے یا اس موقع محل کے اعتبار سے صحیح رہی ہو، لیکن آج وہ ہم کو صحیح نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ارشادات میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل ہوا ہے صفحہ نمبر 16 پر، یہ کام رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قائم مقام ہے، قائم مقام ہے یہ کام، یہ طریقہ تبلیغ کشتی نوح ہے۔ یہ ہمارے عام ان پڑھ لوگوں نے اس کو تیار نہیں کیا، یہ کتاب میں موجود ہے۔ یہ طریقہ تبلیغ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب دوسرے لوگ یہ نتیجہ نکال لیں گے کہ جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ غیر محفوظ ہے، گمراہ ہے، اور آج وہی ذہن تیار ہو گیا۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی کہ اس کام کا درجہ جو تھا اس سے اس کو اوپر کر دیا گیا، اور یہ اوپر کرنے والے ذمہ دار حضرات ہیں، عام پبلک نہیں۔ اور اس درجے کی زیادتی جماعت کے فرد واحد میں نہیں ہے، جس کو بھی آپ دیکھ لیں الا ماشاءاللہ وہ یہی کہے گا کہ بہت مقدس، بہت عظیم الشان، نبیوں والا اور صحابہ والا۔ یہ ایک گڑبڑ ہو گئی، اس کی اصلاح کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں، اور اب جو اہل فتاوی نے لکھا ہے وہ کہنا شروع کر دیں
کہ بھائی اس کا جو درجہ یہ بیان کیا جا رہا ہے یہ درجہ نہیں، یہ درجہ نہیں۔ جب اس کا درجہ اونچا بیان کیا جائے گا اور بغیر دلیل کے، تو دوسرے شعبے اور دوسرے کام اور دوسرے لوگ جو اس میں لگے نہیں ہیں، نتیجتاً لوگوں کی نظر میں وہ نیچے ہو جائیں گے اور وہ کام نیچا ہو جائے گا۔ یہ ایک غلطی میں نے آپ کو بتایا، بنیادی غلطی کہ جو کل ملے گی۔ دوسری چیز لے لیں جو ہر فرد میں پائی جائے گی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ نماز پڑھنے پر ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنے کا ثواب ملے گا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ روزہ رکھنے پر ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنے کا ثواب ملے گا۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دے کر کسی کو خیال نہیں آتا کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کا ثواب ملے گا۔ اور زکوٰۃ کے لیے، نماز کے لیے، روزہ کے لیے ان آیتوں اور ان حدیثوں کو کوئی نہیں بیان کرتا کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے جو فضائل ہیں وہ یہاں لا کے فٹ کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ لیکن جب باری آتی ہے تبلیغی جماعت کی، بھائی آپ لوگ نماز کے لیے بلاتے ہیں تو آپ جہنم کی باتیں رکھیے، اس سے ڈرائیے، جنت کی باتیں بتائیے، جنت والی آیات سنائیے اور اس سے لوگوں کو شوق دلائیے، واعظ و نصیحت والی آیات اور حدیثیں آپ پیش کریے۔ کون آپ کو منع کرتا ہے؟ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے متعلق قرآن مجید میں آیتیں ڈھونڈیے اور حدیثیں ڈھونڈیے، لیکن اس سے اوپر جا کر، اب وہ آدمی اس میں عالم ہو یا غیر عالم ہو، وہ ان آیات و احادیث میں ہاتھ لگاتا ہے جن کا تعلق دین اسلام کے ایک خاص شعبے سے۔ کتاب القتال، کتاب الجہاد، کتاب المغازی، کتاب السیر، جو ایک خاص دین کا حکم ہے۔ اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے سن کے، کہتے ہیں یہ بھی دین کی محنت ہے، وہ بھی دین کی محنت ہے۔ یوں جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی دین کی محنت ہے، وہ بھی دین کی محنت ہے، تو لہذا یہ ثواب وہاں، وہ ثواب وہاں، اس میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، اس کو الٹ دیجیے ثواب کو۔ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اس کا ثواب وہاں، اس کا ثواب وہاں کر دیجیے۔ اور بسا اوقات مجبور ہو کے ہم نے تھوڑا سا ٹیڑھا بھی مثال دے دی ہے، ان کو ٹیڑھی مثال دے دی کہ بھائی ماں بھی عورت، بہن بھی عورت، بیٹی بھی عورت، لیکن سب کے درجات الگ الگ، سب کا مقام الگ الگ، سب کے آداب الگ الگ، سب کے حقوق الگ الگ، فرق مراتب ہے۔ نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، تلاوت بھی عبادت، اللہ کے راستے میں لڑنا بھی عبادت، لیکن سب کا نام الگ، سب کے فضائل الگ، سب کے احکامات الگ۔ وہاں جو لڑتا ہے اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، بغیر غسل کے اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کی نماز جنازہ احناف کے یہاں اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ عام آدمی کی نماز جنازہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور کسی شہید حقیقی کی نماز جنازہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ کیا جوڑ ہے، کیا تک ہے؟ تو یہ جو دوسری غلطی ہے، ان آیات و احادیث کا جو حقیقی مطلب ہے، جو صحیح مطلب ہے، جس کام کے لیے اللہ رسول نے اس کو اتارا ہے اور بیان فرمایا ہے، وہ پورا کا پورا اٹھا کے یہاں لا کے فٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ دوسری بڑی غلطی ہے جس کو تحریف معنوی کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جماعت کے فرد میں یہ چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس کی اصلاح کر لیں کہ اب اس کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، یہ آیات نہیں پڑھیں گے، یہ حدیثیں نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کا ثبوت میں پیش کروں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا؟
حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، میں بڑے احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں لیکن بات غلط ہے تو مجھے کہنا پڑ رہا، ملفوظات میں صراحت کے ساتھ ہے کہ بعض حیثیات سے یہ کام قتال سے افضل ہے، اعلی ہے، برابر بھی نہیں، اس سے بھی اوپر ہے، یہ وہاں ہے ملفوظات میں۔ تو جو بات غلط ہے وہ ہمارے حلق کے نیچے کیسے اترے؟ ہاں آپ سے چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، کہیں سمجھنے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں، اس پر عمل نہ کریں۔ ہمارے علماء نے کہا کہ مغلوب الحال ہو گئے تھے، اور مغلوب الحال کی اتباع نہیں ہوتی۔ اب جو بات مغلوب الحال ہو کر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی اتباع نہیں ہوتی، اس کی پیروی نہیں ہوتی۔ مجھے تو یہاں یہ بتانا ہے کہ یہ غلطی جو چل رہی ہے، جو بنیادی غلطی ہے، اس کو ایجاد کرنے والے یہ ہمارے چھوٹے بھائی لوگ نہیں۔ ہاں ان لوگوں نے اس کو پھیلایا، ان لوگوں نے ہمارے پاس تک پہنچایا، ان لوگوں نے اس کا خوب چرچا کیا، لیکن جب ہم ڈھونڈنے بیٹھے تو سب اوپر ملتا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب ایک بڑے مبلغ تھے، جماعت ہجرت کر گئے تھے، مہاجر مکی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے باتیں لکھی ہیں، خطبات دعوت کی بصیرت کے نام سے ان کی کتاب، دعوت کی بصیرت، ان کی کتاب میں جگہ جگہ ہم لوگوں نے نشان لگایا ہے۔ وہ حدیث جو ہے سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دین کی طرف لوٹ آؤ۔ محدثین شارحین تو وہاں لکھتے ہیں کہ ای الی جہادکم، ای الی قتالکم، وہ جو لڑنے والی محنت ہے اللہ کے راستے میں اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اس حدیث کی شرح وہ کرتے ہیں، اور وہ حضرت کرتے ہیں کہ دین کی محنت کی طرف، جماعت کی طرف، یہاں لا کے اس کو کرتے۔ لیکن یہ ان کا بیچارے کا کیا قصور؟ یہ فلسفہ تو پہلے ہی تیار ہو چکا ہے کہ ان آیات کو، ان احادیث کو اس پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کی کتاب ہے مجموعہ بیانات یوسف، اس میں لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 150 جماعتوں کو بھیجا۔ یہ کون سی جماعت تھی جس کو بھیجا تھا؟ تو اگر عام پبلک کے لوگ بیان میں کہتے ہیں کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ جب اس جماعت کا اس دور میں کوئی تصور ہی نہیں تھا تو جماعت میں جانے کا کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ سلسلہ ہوتا تو وہاں سے لگاتار آج تک چلتا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ترتیب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دم صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ 150 جماعتوں کو بھیجا مولانا یوسف صاحب، دوسرے نمبر کے امیر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، یہ وہاں صراحت۔ پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی میں 40,000 کو بھیجا، کسی میں 20,000 کو بھیجا، کسی میں 10,000 کو بھیجا۔ تو آپ بھی وہی جماعت بھیجیے تو ہمارا بھی دل خوش ہو جائے، اور پھر آیات و احادیث پڑھیے۔ جہاں یہ لکھا ہے کہ لشکروں کو بھیجا، آپ کہتے ہیں جماعتوں کو بھیجا۔ جہاں یہ لکھا ہے کہ فوج کو بھیجا، آپ کہتے ہیں جماعتوں کو بھیجا۔ آپ الٹ پھیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسری غلطی ہے، آیات و احادیث میں توڑ مروڑ، اس کا جو صحیح معنی ہے وہ نہ بیان کر کے غلط معنی بیان کر کے اپنے کام کو فٹ کرنا، یہ انصاف کا تقاضا قطعاً نہیں۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، وہ نہ بیان کریں۔ آیات کم نہیں، آپ جنت کی آیتیں بیان کر کے لوگوں کو شوق دلائیے جنت کی طرف، جہنم کی آیتیں بتا کے لوگوں کو جہنم سے ڈرائیے، گناہوں کی آیات پیش کر کے لوگوں کو گناہوں سے دور کریے، نیک اعمال
کی آیتیں پیش کر کے آپ لوگوں کو نیک اعمال کی طرف ترغیب دیجیے، کون آپ کو روکتا ہے؟ یہ دو غلطی ہم نے بتایا، ان دو غلطیوں کی اصلاح کر لیں تو بہت سارا کام تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسری غلطی جو پورے شعبے میں موجود ہے، وہ تیسری غلطی یہ ہے کہ جس آدمی میں اس کام کی صلاحیت نہیں ہے اس آدمی سے وہ کام کرانا۔ آپ کا بہترین کاروبار چل رہا ہو، آپ اپنے کاروبار کو برباد کرنا چاہتے ہو، تو کسی ایسے آدمی کو اس میں بیٹھا دیں جو اس کو کرنا نہ جانتا ہو۔ آپ اپنی دکان میں اب اس کو لگا دیں کہ تم ذرا اس کو سنبھالو، تو پھر 1 سال کے بعد آپ 6 مہینے کے بعد جائزہ لے لیجیے، آپ کا کام خود بخود بگڑ چکا ہوگا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کام نااہلوں کے سپرد کیا جانے لگے تو انتظار کرو قیامت کا۔ یہ کام آپ دنیا والے کام، مطلب دنیاوی امور میں یہ غلطی ہوگی تو وہاں بھی یہ گڑبڑ ہوگا، دینی امور میں یہ غلطی ہوگی تو وہاں بھی یہ گڑبڑ ہوگا۔ نااہل لوگ انجیکشن لگانے لگے، آپریشن کرنے لگے بغیر ڈاکٹری پڑھے تو وہاں فساد برپا ہو جائے گا۔ خانقاہ میں ایسے لوگ بیٹھا دیے جائیں جن کا تزکیہ نہ ہوا ہو، جن کے دل کی صفائی نہ ہوئی ہو، تو خانقاہ کو بگاڑ دیں گے، برباد کر دیں گے۔ مدرسے کے محتمم ایسے لوگ ہو جائیں تو مدرسے کو بگاڑ دیں گے، اور جماعت میں جب ہوگا تو جماعت کو بگاڑ دیں گے۔ نااہل لوگ بیان کرنا، قرآن و حدیث کا معنی بیان کرنا، یہ ہر ایک کا منصب نہیں۔ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی عالم بن جائیے، آپ باقاعدہ پڑھیے، آپ بیان کریے، پھر آپ کو کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ جماعت کے دستور اور منشور میں یہ شامل ہے کہ جو چاہے بیان کرے۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ جو نااہل ہو، جو سمجھتا ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں جانتا، وہ اور زیادہ تبلیغ کرے اور زیادہ محنت کرے۔ سیکھ لے تب محنت کرے تو اچھا لگے، پہلے باضابطہ سیکھ لے، پھر اس کے بعد کرے، پھر کوئی روک ٹوک نہیں کرے۔ اگر یہ کام دستور اور منشور میں شامل نہ ہوتا تو جو بڑے بڑے قائدین ہیں، مرکزی لوگ ہیں، وہ عام مجمع میں یہ صاف اعلان کر دیتے کہ دیکھو بھائی، جو عام لوگ ہیں، عالم نہیں ہیں، وہ مجمع عام کو بیان نہ کیا کریں، خطاب نہ کیا کریں۔ لیکن وہاں تو دستور میں شامل ہے کہ جو چاہے کھڑا ہو جائے بیان کر دے۔ اب جب اس اسٹیج کو، جو علماء کا اسٹیج تھا، ان بزرگ حضرات نے سنبھال لیا ہے، تو اب جو چاہے بیان کریں، جو منہ میں آئے گا وہ بولیں گے۔ اس کی اہلیت ان میں تو ہے نہیں۔ اب جو آیت چاہے پڑھ دیں، جو حدیث چاہے پڑھ دیں، جو چاہے تشریح کر دیں۔ یہ تیسری بنیادی خرابی، یہ تیسری بنیادی خرابی۔ 3 چیزوں کو اپنے بیچ سے نکال دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی حیثیت جو صحیح ہے، مباح کہنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی گشت کے لیے بیٹھیں گے اور بیان کرنا شروع ہوگا، لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام کا بیٹھنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ تو کتاب الجہاد کی بحث ہے، یہ تو کتاب القتال کی بحث ہے کہ جہاں آدمی یہ فیصلہ کر کے جاتا ہے کہ لوٹنے کا کوئی چانس سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں وصیت کر کے اور سب لوگوں سے معافی تلافی کر کے وہ آگے سفر کرتا ہے کہ اب جو ہے آگے ہی جانا ہے، پیچھے لوٹنے کا کوئی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ یہ طے کر کے جا رہا ہے کہ اب بیوی یتیم ہوگی، بچے یتیم ہوں گے، بیوی بیوہ ہوگی۔ وہاں کی یہ فضائل بیان ہوئے ہیں کہ جہاں سب سے قیمتی سرمایہ جان ہے، 2 چیزوں کا مطالبہ اوپر سے ہے، جان اور مال، جان اور مال۔ اس میں سب سے قیمتی جان ہے۔ جب کوئی بندہ اپنا جان لے کے حاضر ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وفیہا۔ وہ بندے تو جان لے کے حاضر ہو رہا ہے، تیری ایک صبح ایک شام چند لمحات بیٹھ رہا ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر۔
تو نے سب سے اپنا قیمتی سرمایہ جو ہے اللہ کے لیے پیش کر دیا. تو وہ حدیث پڑھ کے سنائی جا رہی تو آدمی دیوانہ ہو جائے گا کہ اتنی فضیلت مل رہی ہے آسانی کے ساتھ. فکری عبادت کہتے ہیں کہ وہ جو مشورہ کرتے ہیں تھوڑی دیر سوچتے ہیں بیٹھ کے, فکری عبادت 70 سالہ جسمانی عبادت سے بہتر ہے. یہ بات ارشادات میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں موجود ہے. جہاں سے سہارا لیا گیا ہے وہ حد درجے کمزور روایت ہے. دارالعلوم دیوبند نے بھی فتویٰ دے رکھا ہے کہ قابل اعتماد نہیں, قابل استدلال روایت نہیں. تو یہ 3 بنیادی غلطی ہم نے آپ کے سامنے رکھا. 3 غلطیوں کی اصلاح کر لے جو بنیاد ہے. تو اس کے علاوہ اور بات کم سے کم جو لوگ اس کو سمجھ جائیں وہ اس کو کہنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ہم مجمع عام میں اعلان نہیں کر سکتے, ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس کا درجہ مباح کا ہے تو ہم اس کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کریں گے. ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس پر یہ آیتیں فٹ نہیں ہو سکتی تو ہم اس پر فٹ نہیں کریں گے, نہیں پڑھیں گے. ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں تو ہم بیان نہیں کریں گے. ہاں, ہم کو کہیں کچھ کرنا ہی ہے تو کوئی معتبر کتاب پڑھ کے سنا دیں گے, کم سے کم اتنا پرہیز کر دیں. تو یہ طریقہ کے اندر خامی موجود ہے. جو طریقہ ترتیب ہوا ہے اس طریقے کے اندر یہ غلطی موجود ہے. جب تک اس طریقے میں تبدیلی نہ کی جائے گی تب تک یہ غلطی چلتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی. تو اب وہ جو فلسفہ, وہ جو تصور یا حسن ظن تھا کہ طریقہ تو صحیح ہے, طریقہ تو صحیح ہے, کام تو حق ہے. ارے دعوت و تبلیغ کا کام تو حق رہے گا ہی جب اللہ نے بیان کیا ہے, پیغمبر نے بیان کیا ہے. بحث تو طریقے پر ہے. طریقے کے اندر ایسی خامیاں موجود ہیں کہ ان خامیوں کو ہٹائے بغیر یہ کام اپنی لائن پر نہیں آ سکتا. تو طریقہ کار کے اندر غلطی موجود ہے. دوسری چیز, اس طریقے میں جو غلطی ہے وہ عام پبلک کی دین نہیں ہے. عام پبلک اس میں در حقیقت بے قصور ہے, اس کو خبر ہی نہیں. قائدین نے جو سمجھایا وہ عام پبلک نے سمجھا, قائدین نے جو کہا وہ عام پبلک نے آگے بڑھایا اور پہنچایا. ایک بحث یہ سمجھنے کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ بات سمجھاتے ہیں یا کوئی کہتا ہے تو جھٹ سے ادھر سے یہ جواب آتا ہے کہ غلطی کہاں موجود نہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں غلطی ہے تو غلطی کہاں موجود نہیں ہے. مدرسے میں چلے جائیں بڑی بڑی غلطیاں موجود ہیں, خانقاہ میں چلے جائیں بڑی بڑی غلطیاں موجود ہیں, گھر گھر میں غلطی موجود ہے. تو تبلیغی جماعت میں اگر غلطی موجود ہے تو کون سا بڑا قصور ہے؟ اسی طرح گاڑی چلتی رہے گی. اصل میں ایک جگہ غلط فہمی ہے, یا تو جان بوجھ کے اس کو چھپانا چاہتے ہیں. غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے, نظریے سے ہوتا ہے, فکر سے ہوتا ہے, اور ایک کا تعلق فقط عمل سے ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی یہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے, نماز اس کی چھوٹ جاتی ہے لیکن مانتا ہے کہ نماز فرض ہے. دوسرا آدمی ہے جو گھما پھرا کے کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو صلاۃ کا لفظ ہے اس کا مطلب نماز نہیں ہے, ذکر کر لو تو بھی ہو جائے گا, درود پڑھ لو تو بھی ہو جائے گا. تو ایک کی غلطی کا تعلق عمل سے ہے, عقیدہ اس کا پختہ ہے, درست ہے, اور دوسرے کی غلطی کا تعلق عقیدے سے ہے, عمل بھی نہیں کر رہا اور عقیدے سے اس کا نظریہ, اس کی سوچ, اس کی فکر بالکل جدا ہے. دونوں کی غلطی میں آسمان و زمین کا فرق ہے. جو آدمی عمل میں کوتاہی کر رہا ہے اس پر فسق کا حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ فاسق ہے, اس کے اندر بے دینی ہے, کمزوری ہے, جہالت ہے. لیکن جس کے نظریات خراب ہوتے ہیں, جس کی سوچ غلط ہوتی ہے, اس پر ضلالت و گمراہی کا حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ آدمی راہ راست سے ہٹ گیا, یہ گمراہ ہو گیا. تو مدرسے کی غلطی الگ ہے,
خانقاہ کی غلطی الگ ہے، جماعت کی غلطی الگ ہے۔ مدرسے میں اگر کسی وقت نماز میں گڑبڑ ہو رہی ہے، یا مدرسے میں کوئی آدمی کبھی چوری کر لے رہا ہے، یا کبھی مدرسے میں ظلم ہو گیا، اس طرح کی کوئی عملی کوتاہی پائی جا رہی ہے تو یقیناً بلا شبہ گنہگار ہے اور غلط کر رہے ہیں، اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس سے روک ٹوک کی جاتی ہے، اور روک ٹوک کرنے کا حق ہے، اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، سب اپنی جگہ بجا۔ لیکن اس غلطی پر نہ ان کو گمراہ کہا جائے گا، نہ راہ راست سے ہٹا ہوا کہا جائے گا، نہ بدعقیدہ کہا جائے گا، بس غلطی کر رہے ہیں۔ مدرسے یا خانقاہ میں آپ کو یہ نظر نہ آئے گا کہ وہ آیات کے معنی میں ہیر پھیر کر کے لا کے مدرسے کو فٹ کرتے ہیں، مدرسے کے فضائل ایسے بیان کرتے ہوں کہ سارے شعبے آپ کے اس کے نیچے چلے جائیں، یہ کہیں نہیں ملے گا، ایسا وہاں نہ ملے گا۔ لیکن یہاں آپ جماعت میں دیکھیں گے تو یہاں ایک سوچ تیار ہے، ایک نظریہ تیار ہے۔ بعض علاقوں میں تو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ شادی کے لیے، رشتہ کے لیے بھی سال لگانا شرط ہے، سفر ہوتا رہتا ہے، شادی کے لیے بھی سال لگانا شرط ہے، اور بڑے بڑوں سے اس کی تصدیق ہو گئی کہ امامت کے لیے سال لگانا شرط ہے۔ وہ جہاں ان کا نہ چل پائے وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں ان کا زور و بس چلے گا امامت کے لیے سال لگانا شرط ہے۔ تو یہ فکر کی غلطی ہے، یہ نظریہ کی غلطی ہے، یہ سوچ کی غلطی ہے جو جماعت کے اندر گھس آئی۔ یہاں تک باتیں پیدا ہو گئیں کہ دین کا کام اگر ہے تو یہ جماعت کا کام ہے، باقی یہ جو کام مدرسہ، مسجد، خانقاہ، یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں یہ دین کا کام نہیں۔ یہاں تک باتیں آ گئیں کہ یہ لوگ پیسہ لے کے کام کرتے ہیں، اس لیے دین کا کام نہیں، ہم لوگ بغیر پیسہ لیے کام کرتے ہیں، اس لیے یہ دین کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے ان مدارس کو، علماء کو اور حفاظ کو ایک سائڈ رکھ لیا جائے، اور اس کے بعد جماعت کے جتنے افراد ہیں ان کو دوسری سائڈ رکھ لیا جائے، بشرطے کہ وہ مدرسہ سے حافظ عالم نہ بنے ہو، بس صرف جماعت سے، اور اس کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ ذرا یہ مسئلہ آپ واضح کر دیجیے، قرآن مجید کا کون سا نسخہ آپ کے پاس ہے جو علماء سے ہٹ کر آپ کو ملا ہو، بتا دیں۔ تفسیر کی کون سی کتاب آپ کے پاس ہے جس کو مدارس اور علماء نے نہ تیار کیا اور آپ نے تیار کیا، وہ لا کے دکھایا۔ اب جنہوں نے اپنی جان کھپائی، اپنا وقت کھپایا، اپنا مال کھپایا، سب کچھ قربان کر دیا، اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ دین کا کام نہیں۔ آپ مہینے میں صرف 3 دن گئے تو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دین کا کام کرنے والا کوئی نہیں۔ 27 دن تو آپ کماتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ آپ کے پاس ہو جاتا ہے، اور مہینے میں 3 دن آپ چلے گئے تو کہتے ہیں کہ میں تو۔ اور مدرسے والے پورا سال اسی میں لگے رہتے ہیں، کوئی 3000 پہ پڑھا رہا ہے تو کوئی 5000 پہ پڑھا رہا ہے، کوئی 7000 پہ پڑھا رہا ہے، بڑی مشکل سے ان کا جو ہے کھانے پینے کا خرچ پورا ہو رہا ہے۔ اس تنخواہ میں نہ وہ گھر بنا سکتے ہیں، اس تنخواہ میں نہ شادی بیاہ کر سکتے ہیں، اس تنخواہ سے نہ بڑی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی انہی کی طرح 4-5 ہزار میں رہیے اور پوری زندگی لگائیے، تو میں بھی دیکھوں کہ ہاں آپ لوگ پوری زندگی اور 3 دن اور 40 دن اسی تنخواہ میں لگا رہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ علماء اور حفاظ کے دلوں میں اس بات کو ڈال دیا ہے کہ وہ پیسہ کم ملے زیادہ ملے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ ان کی نظر پیسے پر ہوتی ہی نہیں جو کام کرنے والے ہوتے، جیسے بھینس خریدنے والے کی نظر دودھ پر ہوتی ہے، گوبر پر نہیں ہوتی، ایسے ہی جو دین کا کام کرنے والے مدارس میں، خانقاہوں میں ہیں، ان کی نظر تنخواہ پر نہیں بلکہ کام پر ہوتی، وہ تو فری میں ملتا۔ شہرت کی نیت نہ کی جائے تو پھر شہرت عیب کی چیز نہیں۔ انبیاء کرام مشہور ہیں، صحابہ کرام کی شہرت ہے، فقہا کی شہرت ہے، صالحین کی شہرت ہے، لیکن انہوں نے نیت نہیں کی تھی۔ وہ شہرت قابل مذمت ہے اور معیوب ہے جس کی باضابطہ نیت کی جائے کہ ہم مشہور ہو جائیں، اور بغیر نیت کی اگر شہرت ہو رہی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے اور عطا ہے۔ وہ پیسہ تو بغیر نیت کے ان کو مل رہا ہے، اور انتظاماً مل رہا ہے، ضرورتاً مل رہا ہے، کوئی اور راہ نہیں۔
ایسے بھی علماء اور حفاظ موجود ہیں جن کے پاس ضروریات کا انتظام ہے تو بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں، بغیر تنخواہ کے کام کرتے۔ یہ ایک اعتراض ہے کہ جھٹ سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ مدرسے میں بھی تو غلطی ہے، خانقاہ میں بھی تو غلطی ہے۔ اس کا صاف صاف جواب یہ ہے کہ مدرسے اور خانقاہ کی کوتاہیوں کا تعلق عمل سے ہے اور جماعت کی کوتاہیوں کا تعلق فکر و نظر سے ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اس لیے اس کی جانب اصلاح کی توجہ زیادہ کرنی ہوگی کہ جس سے آدمی گمراہی کے دہانے پر جاتا ہے، اور جس میں آدمی فقط فاسق ہوتا ہے اس کی جانب توجہ کچھ کم ہوگی۔ دونوں کے درمیان فرق رہے گا۔ ان دو باتوں کے بعد اب ایک بات وہ جو کچھ دیر پہلے آئی تھی کہ شورا امارت، عامتاً ہم اس عنوان کی بحث میں نہیں پڑتے، حالانکہ بہت سیدھی سیدھی بات ہے، بہت سیدھی سیدھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مشورہ کا حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کریے امر میں، کام میں۔ اب مشورہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے میں پیشاب کرنے جاؤں یا نہ جاؤں آپ لوگ رائے دیجئے، میں نماز پڑھنے جاؤں یا نہ جاؤں آپ لوگ رائے دیجئے، میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں آپ لوگ رائے دیجئے، میں گھر بناؤں یا نہ بناؤں آپ لوگ رائے دیجئے۔ مشورہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں۔ مشورہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہے کہ جو اب اکیلے حل نہیں ہو سکتا، جس میں کئی سوچ کی ضرورت ہے، کئی فکروں کی ضرورت ہے، الگ الگ ذہن کے الگ الگ خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ دماغ ہوتا ہے۔ اب وہ مسئلہ مشکل ہے تو اب جوڑ لیا جائے اور ایسے لوگوں کو جوڑا جائے کہ جو اس میں مشورہ دے سکتے ہو۔ آپ مشکل میں پڑے ہیں مقدمہ میں اور مشورہ کر رہے ہیں موچی سے، وہاں تو وکیل سے مشورہ کرنا ہوگا۔ آپ بیمار پڑے ہیں، علاج کی ضرورت ہے، مشورہ کر رہے ہیں اس سے جو ٹھیلے پہ سبزی بیچ رہا ہے۔ اب تو مشورہ اس سے کرنا ہوگا کہ جو ڈاکٹر ہوگا، کہ کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کس اسپتال میں جاؤں۔ تو مشورہ میں ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ اہل مشورہ سے مشورہ کیا جائے گا، ایسے آدمی سے رائے لی جائے گی جس کے اندر رائے دینے کی صلاحیت ہو، جو صحیح رائے دے سکتا ہو، جو اس فن کا جانکار ہو، سمجھدار ہو۔ یہ خاص چیز یہ ہے۔ دوسرے وہ کوئی اہم معاملہ ہوگا جس کو وہ آدمی حل نہیں کر پا رہا، بخار آیا تھا چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، لیکن مرض بڑھتا جا رہا ہے، اب اپنا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ میں جاؤں تو کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اپنے کو اس کی تفصیلات معلوم نہیں کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، اب مشورہ کی ضرورت پڑ گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہم معاملہ میں مشورہ کیا جاتا ہے۔ مشورہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ بس جس کام کے لیے چاہا مشورہ شروع کر دیا، جس بات کے لیے چاہا مشورہ شروع کر دیا، جب چاہا مشورہ کرنے بیٹھ گئے۔ یہ تو مشورہ کا مذاق ہے، یہ تو مشورہ کا مذاق ہے اور مشورہ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ مدرسے والے مدرسہ چلاتے ہیں، کتنا مشورہ کرتے ہیں، خانقاہ والے خانقاہ چلاتے ہیں، کتنا مشورہ کرتے ہیں، تجارت کرنے والے تجارت کرتے ہیں، کتنا مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ شریعت میں ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کا کچھ طریقہ ہے۔ ضرورت پر جب آپ کوئی کام کریں گے تو وہ کام اچھا ہوگا۔ کسی بھی چیز کی بہتات ہوگی، زیادتی ہوگی تو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یہ بیان کا جو سلسلہ ہے، حدیث پاک میں صراحت ہے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فرمائش کی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ روزانہ بیان کیا کریں، ہفتے میں ایک دن بیان کرتے۔ تو فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ ہم لوگ کہیں اکتا نہ جائیں، ہم لوگ کہیں اکتا نہ جائیں، تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ اکتا جائیں۔ جب روز روز بیان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اکتا جائیں گے۔ وہیں آگے چل کر دوسری حدیث میں اتنی گنجائش ملی ہے کہ جب طالبین بہت زیادہ طلب ظاہر کر رہے ہوں تو ہفتے میں 3 دن تک کی اجازت، تو طلب کے اوپر یہ مسئلہ موقوف،
اب جب بیان کثرت سے ہوگا، نماز کوئی بھی نماز ہم نے پڑھی، اعلان ہو گیا بھائی بیٹھو دین کی بات ہوگی، بھائی بیٹھو دین کی بات ہوگی، لوگوں کے دل سے اس کی وقات ختم ہو گئی، اب کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، وقات ختم ہو گئی۔ جہاں پانی بہت کم ہے، پانی کی پیداوار بہت کم ہے، دور سے لانا پڑتا ہے، وہاں پانی کی بڑی قدر ہے، بڑی حفاظت ہے، اور جہاں پانی کی فراوانی ہے وہ پانی کو پھینکا جا رہا ہے، پانی کو بہایا جا رہا ہے۔ جب کوئی چیز بہت عام ہوتی چلی جاتی ہے، بہت زیادہ، تو اس کی ناقدری لوگ شروع کر دیتے۔ تو یہی حال مشورہ کا ہے۔ مشورہ اہم امور میں ہونا چاہیے۔ آپ مشورہ کی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں یہ بات ملے گی کہ مشورہ اہم امور میں ہونا چاہیے، ایک بات یہ ملے گی۔ دوسری بات یہ ملے گی کہ مشورہ دینے والے مشورہ کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اب مشورے میں کیا ہوتا ہے، جس کو کچھ خبر نہیں، ان کو امیر بنا دیں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، بیان کون کرے گا، تمہاری کیا رائے ہے، گشت کون کرے گا، تمہاری کیا رائے ہے۔ اب یہ جتنے بیٹھے ہیں بیچارے، ان کو کچھ خبر نہیں کہ کون اس آدمی کو ڈھنگ سے کر سکتا، اور سب رائے دے رہے ہیں۔ یہ تو مشورہ ویسے ہی ہو گیا جیسے الیکشن والا حال ہے۔ جو انگوٹھا چھاپ ہے وہ بھی الیکشن میں بتا رہا ہے کہ ہاں یہ صاحب بہت اچھے ہیں، انہیں کو جو ہے پردھان منتری بنا دیے گئے، انہیں کو پردھان منتری بنا دیے گئے۔ حالانکہ شریعت میں جو مشورہ ہے، کسی امیر کا انتخاب ہے، امیر المؤمنین کا جو انتخاب ہے، اس میں بہت سمجھدار لوگ، اہل حل و عقد، وہ لوگ بیٹھ کر غور و فکر کریں گے اور طے کریں گے کہ کون آدمی صلاحیت کا ہے جس کو امیر منتخب کیا جائے۔ مشورہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا آدمی ہو جو رائے دے سکتا ہو، دوسرے اہم معاملہ ہو، تیسری چیز یہ ہے وشاورہم، آپ مشورہ لیجیے۔ یہ مشورہ لے گا وہ ذمہ دار آدمی، یہ نہیں کہ مشورہ والے جا کے انجیکشن لگائیں گے کہ ہم سے رائے لو، ہم سے رائے لو، ہم سے رائے لو۔ یہ وہ خود جو ہے، اس کو جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہ مشورہ لے گا، کہیں ضرورت پر مشورہ لے گا، اور کہیں لوگوں کو ہم خیال بنانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے وضاحت کرنے کے لیے مشورہ لے گا۔ تو یہ مشورہ جو لے گا وہ ذمہ دار آدمی مشورہ لے گا۔ یہ تو مشورہ کی بحث۔ ایک جگہ کی خبر آئی کہ ایک مسجد میں دیکھا کہ اللہ جانے خبر کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، کہ کوئی نہیں ہے، کہا کہ لوٹوں کو جمع کرو اور مشورہ کرو، لوٹا بندھنا وضو کرنے کا جو، اور ایک جگہ سے استفتاء سوال نامہ بھیجا گیا، یہ افریقہ کی بات ہے، کہ اب پورے محلے کے لوگ نمازی بن گئے ہیں، اب کس کو گشت کیا جائے؟ تو فیصلہ ہوا کہ کچھ لوگ مسجد سے گھروں کو چلے جائیں اور کچھ لوگ ان کو جا کے گشت کر کے لائیں۔ تو گشت تو اس لیے تھا کہ لوگ نمازی بن جائیں، اب آپ نے گشت ہی کو فرض بنا رکھا ہے کہ اب باضابطہ لوگ مسجد سے گھر چلے جائیں اور پھر ان کو بلانے کے لیے دوسرے لوگ جائیں تاکہ یہ فریضہ عمل میں آئے۔ یہ سب زیادتی ہے، یہ سب زیادتی ہے۔ تو شورا اور مشورہ کے باب میں ایک تو شریعت کا وہ نظام ہے جو امیر المؤمنین سے متعلق ہے، خلافت سے متعلق ہے، اور پورا دنیا کا نظام، پوری حکومت کا نظام سنبھالنے سے متعلق ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ منصوص مسائل ہیں، اس کے لیے آیتیں ہیں، اس کے لیے حدیثیں ہیں۔ اور ایک یہ انتظام ہے کہ مدرسہ چلانا ہے تو ایک ذمہ دار چاہیے، خانقاہ چلانا ہے تو ایک ذمہ دار چاہیے، مسجد چلانا ہے تو ایک متولی چاہیے، جماعت کا کام چلانا ہے تو ایک اس کا ذمہ دار چاہیے۔ یہ در حقیقت امیر نہیں ہے، حالانکہ اپنے آپ کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ میں امیر المومنین ہوں۔ ہاں، آپ ایک ناظم ہیں، آپ ایک منتظم ہیں، آپ ایک ذمہ دار ہیں ایک کام کے، اس حیثیت سے اس پر گفتگو کرنی چاہیے، اس حیثیت سے اس پر آنا چاہیے۔ ایک نظام ہے، ایک انتظام۔ تو اب جہاں کے حالات ایسے ہوں کہ تنے تنہا کسی بندے نے کام شروع کیا، تنے تنہا، جیسے مدرسہ کھولنا تھا، کوئی آدمی گیا اور وہاں اس نے محنت شروع کی، لوگوں کو جوڑنا شروع کیا، چندے شروع کیے اور مدرسہ قائم کیا، تو وہاں وہ اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے۔ جو خون پسینہ جلا رہا ہے وہی اس کی قدر جانے گا۔ باپ کی گاڑھی کمائی بیٹا ایسے ہی جب پا جاتا ہے تو اڑاتا پھرتا ہے، اس کو اس کی قدر نہیں معلوم ہوتی۔
تو وہاں تو اختیارات وہ اپنے ہاتھ میں رکھے گا. اب جس کو وہ میٹنگ میں بلائے گا شورا مشورہ کے لیے تو وہ لوگ صرف مشورہ دیں گے، اپنی حکومت نہ جتائیں گے. وہاں شورا کو اقتدار حاصل نہ ہوگا، وہاں تو وہ آدمی صاحب اقتدار ہوگا جس نے ساری قربانی دی ہے اور جس نے ان کو منتخب کیا. اور جہاں اس کے خلاف ہوگا کہ وہاں 4-6 افراد نے مل کر کچھ نظام بنایا اور کسی کو بلایا کہ چلو تم مدرسہ چلاؤ، تو وہاں اختیارات ان لوگوں میں کے پاس ہوں گے جنہوں نے بلایا، جنہوں نے انتظام کیا. تو کہیں کی صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ شورا کے ہاتھ میں قوت رہے گی اور جو منتظم ہوگا وہ ملازم کی حیثیت سے ہوگا، اور کہیں کا مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو محتمم ہے وہ صاحب اقتدار ہوگا اور شورا برائے مشورہ ہوگی. بہرحال یہ لوگ جو کچھ آپس میں بحث کر رہے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن یہ لوگ جو اس میں دلائل لا کے پیش کر رہے ہیں امیر ہونے کے لیے اور شورا کے لیے، وہ سب وہاں سے لا رہے ہیں، کتاب القتال سے اور کتاب الجہاد سے لا رہے ہیں. ڈونٹ وہاں سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک نظام ہے، آپس میں مل کے جو طے کر لیں اس طرح سے اپنا کام کریں، لیکن شریعت کے موافق کریں. ہم ان جھگڑوں میں پڑنا نہیں چاہتے. ہم نے صاف صاف بتا دیا کہ چاہے مولانا سعد صاحب ہوں اور چاہے شورا والے لوگ، دو فریق ہوا ہے، دونوں فریق ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، اگرچہ الگ الگ ہو گئے ہیں لیکن نظریات کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے جو بنیادی غلطیاں وہاں ہیں وہی بنیادی غلطیاں یہاں. جس طرح سے آیات و احادیث میں توڑ مروڑ وہاں ہے وہی یہاں. جس طرح سے کام کا مقام و مرتبہ وہاں زیادہ بیان کیا جاتا ہے ویسے یہاں بھی بیان کیا جاتا ہے. جس طرح سے نااہل لوگ وہاں بیانات کرتے ہیں ویسے یہاں بھی بیانات کرتے ہیں. تو اس میں دونوں مشترک ہیں، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. دونوں حضرات سے ایک ہی گزارش ہے کہ اپنے کام کو اثر نو ترتیب دینے کی کوشش کریں، اپنے کام کو تجدید کرنے کی کوشش کریں. کسی بڑے اہل علم سے، بڑے اللہ والے سے رابطہ کر کے اس کے سامنے ساری باتیں رکھ کے اپنے مسئلے کو حل کریں. اور آسان سی صورت ہے کہ اگر یہ لوگ چاہتے کہ ہم ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو جائیں تو دارالعلوم دیوبند کے قدموں میں جا کے پڑ جائیں کہ بھائی آپ لوگ ہمارے مسلک کے ترجمان ہیں اور یہ ہمارا مرکز ہے، اور آپ لوگ خط کھینچ دیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جتنا آپ کہیں گے وہ ہم کہیں گے، جس سے آپ منع کر دیں گے اس سے ہم مان جائیں گے. بات ختم، سیدھی بات ہے. بہرکیف یہ چند باتیں اس وقت عرض کرنی تھی. اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حق پر ہم سبوں کو قائم و دائم رکھے، باطل سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، آپس کے انتشار سے، آپس کے جھگڑوں سے محفوظ فرمائے، سنجیدگی کے ماحول میں محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اچھے انداز میں کوئی بات کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.